السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم الحاد کی قسموں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ الحاد یعنی ایتھیزم، اس کا جو پورا بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، کن لوگوں کو ملحد کہتے ہیں، ان ساری باتوں کو اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو پہلے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ میرا پہلے کا ویڈیو دیکھ لیں کہ الحاد کیا ہے، اور اس کی پہلے حقیقت کو سمجھ جائیں۔ اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا، تو پہلے آپ اس کو دیکھ لیں، پھر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اور اگر آپ دیکھ چکے ہیں تو آپ کے لیے مناسب ہے۔ تو ناظرین، الحاد کی ویسے تو کئی قسمیں بتائی جاتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر الحاد کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 نوسٹیسزم، جس کو الحاد خالص یا الحاد مطلق کہتے ہیں۔ جب کبھی ہم ملحد یا الحاد بولتے ہیں، عام طور پر کامن ورڈز، تو یہی والی قسم مراد ہوتی ہے۔ نمبر 2 ایگنوسٹیسزم، جس کو لا ادریت کہتے ہیں کہ مجھے اس بکھیڑے میں نہیں پڑھنا، مجھے کچھ نہیں معلوم کہ کیا ہے کیا نہیں۔ اور نمبر 3 ہے ڈیئزم۔ اور ایک اور چوتھی قسم ہے جس کا وہ سمجھ لیجئے وہ فرعونیت کی حد تک اگر خدا کا انکار ہو کہ خدا کوئی نہیں، میں ہوں، میری پوجا کرو۔ تو یہ تو 2-4 لوگ تھے اور آج بھی ایسے لوگ ہیں، تو وہ بھی ایک اسی کی قسم ہے، یہی ذہنیت ہے۔ تو آئیے ہم ایک ایک کر کے ان کی حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے الحاد مطلق یا الحاد خالص یعنی نوسٹیسزم۔ الحاد خالص یا الحاد مطلق سے مراد کائنات و تخلیقات سے متعلق اصل علم یا حقیقت کا دعویٰ کرنا ہے، اور شدت کے ساتھ اس حقیقت اصلیہ کا انکار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود ہے، نبوت اور رسالت کوئی شے نہیں ہے، یہ بھی اس کا بھی انکار کرنا کہ موت کے بعد دوبارہ کوئی زندگی ہے جس میں حساب و کتاب اور جزا و سزا اور جنت جہنم ہوگی۔ تو یہ لوگ دراصل کہتے ہیں کہ یہی اصل حقیقت ہے اور یہ ہم جانتے ہیں، اور یہی سائنس ہے، اور یہی عقل کے تقاضے کے مطابق ہے۔ اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہے کہ خدا ہے، ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، بنانے والا ہے، مرنے سے پہلے کی ایک دنیا تھی، مرنے کے بعد کا ایک پورا ایک زمانہ ہوگا جو حساب و کتاب ہوگا، آخرت ہوگی، اور یہ جو اللہ کی طرف سے پیغمبر آئے اور اللہ نے کتاب اتاری، یہ سب بکواسیات ہیں، لغو باتیں ہیں، بے حقیقت ہیں، اور ان کا علم سے تعلق نہیں بلکہ جہل سے تعلق ہے، یہ سب جہالت ہیں۔ تو یہ لوگ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ یہی اصل حقیقت ہے اور ہمارے پاس وہ اصل علم۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان کا تمام تر یقین صرف مٹیریلز پہ ہے، اس دنیا کی زندگی اور دنیا کا جو کچھ ساز و سامان ہے، دنیا کے جو اسباب ہیں۔ ان لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ انسان اور کائنات کی تخلیق کے پیچھے کوئی خدا یا کوئی خالق نہیں ہے، بلکہ یہ سب خود بخود فزیکل لا کے تحت وجود میں آئی ہے۔ یعنی ان کا یہ ماننا ہے کہ سب کچھ نیچر ہے، یہ فطرت ہے، یہ لاز آف نیچر کے تھرو سب کچھ ہوتا ہے، خود بخود ہوتا ہے۔ اسی لیے اردو میں ایسے لوگوں کو نیچری بھی کہتے ہیں۔ نیچری، مجھے بھی بہت زیادہ پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو نیچری کہلاتے ہیں۔ تو دراصل یہ جو ملحد لوگ ہیں جو سب چیز کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک فزیکل فینومینا ہے جس کے تھرو ہو رہا ہے، یہ سب نیچر خود بخود ہوتا ہے، نیچر کے کچھ رولز ہیں، ایسے لوگوں کو اردو میں نیچری کہتے ہیں۔ اور اس نظریہ کے حاملین افراد کو نوسٹک ایتھیسٹ کہتے ہیں، اور عام طور پر جب ملحد یا ایتھیسٹ بولا جاتا ہے تو یہی لوگ مراد ہوتے ہیں۔ عام طور پر سمپل بات یہ ہے کہ جو لوگ نیچر کو خدا مانتے ہیں ان کے سامنے میں ایک سوال رہ جاتا ہے کہ آخر کوئی تو ہوگا جس نے اس نیچر کو بنایا ہوگا۔ یہیں پر آ کر کے وہ بے عقل ہو جاتے ہیں، اور سمپل بات یہ ہے کہ اگر آپ نیچر کو خدا مانتے ہیں تو آپ ملحد ہیں، اور اگر آپ نیچر کا ایک خالق ہے اور باقی نیچر کا ایک اسٹیبلشڈ رول ہے، ایک قانون ہے، ایک سائنس ہے، اور اس کو جو بنا کے سیٹ کرنے والا ہے وہی خدا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، اور تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ یعنی یہ سب جو ہو رہا ہے، یہ سب لگ تو رہا ہے کہ نیچر کے تحت ہو رہا ہے، کہ سورج کا طلوع ہے، غروب ہے، دن ہے، رات ہے، موسموں کا آنا ہے، جانا ہے، لیکن جو اس پردے کے پیچھے ہے، جو نیچر کا مالک ہے، جو نیچر کا خالق ہے، وہی خدا ہے۔
اور شاعر نے کہا کہ سفید اس کا سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا، جو شعلہ جاں جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ ایک کتاب ہے خدا کی دریافت مولانا وحید الدین خان کی، اس میں تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے کہ کسی بدو سے کسی آدمی نے پوچھا کہ تم نے خدا کو کیسے دریافت کیا؟ اس نے کہا کہ سبحان اللہ، یہ بھی کوئی اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے لیے کہیں سفر کرنا پڑے، کچھ علم، کچھ لائبریری اور یا کسی بڑے ذخیرے اور مال اور دولت کی ضرورت ہو؟ یہ تو آپ جہاں ہیں وہیں پر پہچان سکتے ہیں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ یہ دیکھیے، اونٹ کی یہ میگنیاں ہیں، یہ میگنیاں بتاتی ہیں کہ کوئی اونٹ ہوگا، ورنہ میگنی کہاں سے آئے گی؟ یہ جو قدموں کے نشان ہیں یہ بتاتے ہیں کہ کوئی انسان آیا ہے یا کوئی چل کر گیا ہوگا۔ تو یہ ساری کائنات تو ایک نشان ہی نشان ہے، خدا کی بنائی ہوئی آیات ہیں، اور ان سب کو دیکھ کر کے اس کے پیچھے کا خالق نہیں سمجھ میں آئے گا۔ آئیے نمبر 2 قسم دیکھتے ہیں۔ نمبر 2 ہے لا ادریت، یعنی ایگنوسٹیسزم۔ لا ادریت عربی سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہیں مجھے کچھ نہیں معلوم۔ یہ وہ قسم ہے جو جن لوگوں کا عقیدہ تو یہی ہے، سوچ یہی ہے، لیکن یہ لوگ ایمان والوں سے الجھتے نہیں ہیں، ڈیبیٹس نہیں کرتے، ان سے لڑتے نہیں، پروف نہیں مانگتے، ایسا کیوں ہے، نہیں تم صحیح ہو، نہیں میں صحیح ہوں، نہیں تم غلط، یہ سب نہیں کرتے۔ یہ اپنا کام کرتے ہیں اور عقیدہ وہی رکھتے ہیں۔ جو لوگ بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں، غلط بتاتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو پہلی قسم ہے جو میں نے بتایا، نوسٹیسزم والے۔ لیکن اگر ایگنوسٹیسزم والے ہیں یہ نہیں کہیں گے، بلکہ یہ ہمیشہ گو مگو کی کنڈیشن میں رہتے ہیں، بیچ میں رہتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، ہوگا، ہو بھی سکتا ہے، لیکن مجھے اس سے کیا مطلب۔ تو یہ دیکھ لیجئے، یہ دوسری قسم وہ خطرناک قسم ہے کہ اگر کوئی شخص پہلا ٹائپ والا اتنا خطرناک ایتھیسٹ نہ بن سکے اور اس کو ذرا سا بھی شک شبہ رہے کہ نہیں میرا دل نہیں مانتا کہ ایسا نہیں ہوگا، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ قسم خاص طور سے لچکدار بنائی گئی ہے تاکہ ان کو اس میں رکھ کر کے ملحد کا ملحد ہی رکھے۔ ایک مشہور بایولوجسٹ T.H. ہکسلے کے ذریعہ اس کام کو کروایا گیا۔ اس کا مقصد ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا تھا جو کسی بھی طرح سے الہادی نظریے میں شک شبہ رکھتے تھے اور مطمئن نہیں رہتے تھے۔ ان کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ پیچ و تاب اور یہ بے چینی رہتی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ پھر اس کی تحقیق میں لگ جاتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے کہیں وہی صحیح ہو، اور اس طرح ان کو سیدھا راستہ مل جاتا تھا اور خدا کی تلاش میں وہ کامیاب ہو جاتے تھے۔ تو اس چیز سے نمٹنے کے لیے ان لوگوں نے یہ والی قسم بنائی۔ اس کا مقصد ایسے لوگوں کو شکار کرنا تھا جو خاص طور پر اس پیچ و تاب میں رہتے ہیں یا شک میں پڑے رہتے ہیں یا الہادی نظریے کو پوری طرح سے اطمینان سے نہیں لے پاتے ہیں۔ اور پھر حیرت انگیز طور پر نہ صرف یہ کہ ساری دنیا کے لوگ اس میں لپیٹ میں آئے، بلکہ مسلمانوں میں سے اکثریت آج اگر غور سے دیکھیں گے تو اسی فکر کے حامل ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اس نظریہ کا حاصل یہ ہے کہ میٹا فزیکل جو مباحث ہیں ان میں نہ پڑھو، بلکہ صرف اپنی ذات پر توجہ۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اپنی دنیا بناؤ، اپنی زندگی کا معیار بلند کرو، خود پر معیار زندگی بلند کرو، خود پر فوکس کرو، اپنی ذات سے محبت کرو، پیار کرو، اور دین سے متعلق بحثوں میں کبھی نہ الجھو۔ یہ قسم 1980 میں پیش کی گئی۔ مختصر یہ ہے، اس کو ڈاکٹر اسرار صاحب نے بہت ہی اچھے طریقے سے سمرائز کیا ہے کہ مختصر یہ ہے کہ اس میں 3 غیبی حقیقتوں کی جگہ پر 3 محسوس چیزوں کو لا کر رکھ دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ اتنا اٹریکٹیو ہو گیا اور اتنا آسان ہو گیا قبول کرنا کہ یہ ایک وبا کی طرح پھیل گیا۔ کیا ہے؟ نمبر 1، چھوڑ دو اس بحث کو کہ خدا ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، کس کو پتا، کس نے دیکھا، کسی نے آ کر بتایا؟ تو جب ایسا ہے ہی نہیں تو ہے کہ نہیں ہے، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ کائنات تو ہے نا، یہ یونیورس، یہ چاند ستارے، یہ ساری چیزیں کائنات ہے نا، ان کو مانو۔ یہ نیچر، خدا کی جگہ پر نیچر کو لاؤ، یہ لاز آف نیچر، یہ فزیکل فینومینا، یہ سب تو ہو رہا ہے نا، یہ اصل ہے۔ نمبر 2، آخرت ہے یا نہیں ہے، کس نے دیکھا؟ ایک غیبی حقیقت، اس کو چھوڑو، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، اس کے چکر میں نہیں پڑنا۔ دنیا تو ہے نا، اس دنیا کو انجوائے کرو، یہاں پر جیو، یہ 4 دن زندگی کے ہیں، یہ جوانی کے 2 دن، اس کو بھرپور انجوائے کرو۔
بابر باعش کوش کے عالم دوبارہ نیست، مزے کر لو کہ دنیا دوبارہ نہیں ہے، زندگی دوبارہ نہیں ہے، اور سب سے خاص بات یہ کہ جوانی دوبارہ نہ ملے گی۔ اور تیسری چیز، روح ہے یا نہیں ہے کیا پتا، چھوڑو اس کو، ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، ہمیں ڈیبیٹ نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا۔ جسم تو ہے نا، اس کو کھلاؤ، اس کو موٹا کرو، اس پر توجہ دو، اس کو گرو کراؤ، مسلز بناؤ، کٹس بناؤ، اور پھر اس جسم کی لذت کا جو سامان دنیا میں بکھرا ہوا ہے، کھا ہوا ہے، ان سب سے مزے لو۔ خوبصورت عورتیں ہیں، شراب ہے، کباب ہے، دنیا کی سیر سیاحت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس نظریہ کے حاملین اور دوسرے ملحدوں کی طرح بحثوں میں نہیں پڑتے، بلکہ اپنی دنیا، اپنا جسم اور اپنی زندگی کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں اور اسی میں مست رہتے ہیں۔ آج اس نظریہ نے بری طرح سے امت مسلمہ کو لپیٹ رکھا ہے۔ یاد رہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات کے وجود میں، رسالت میں اور آخرت میں اور اسی طرح ان غیبی حقائق کے بارے میں عدم یقین نہیں بلکہ معمولی طور پر شک میں بھی اگر مبتلا ہو تو وہ بھی مومن نہیں رہ سکتا، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تو یہ خطرناک چیز ہے۔ تیسری قسم ہے جس کو ڈی ازم کہتے ہیں۔ ڈی ازم کا مطلب یہ ہے، یہ ان لوگوں کو لایا گیا جو کسی بھی طرح سے اس قسم میں بھی مطمئن نہیں تھے، اور ان کو لگتا تھا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے کہ یہ ہے کہ نہیں ہے، کہیں نہ کہیں تو ہے، دنیا ایسے ہی تو نہیں بن گئی ہوگی، یہ کارخانہ یوں ہی تو نہیں بن گیا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو کوئی تو ہے بنانے والا، اور صرف فطرت اتنا پرفیکشن سے اور اتنی مہارت سے کیسے کر سکتی ہے؟ فطرت سے جو کچھ ہوگا، نیچر سے ہوگا تو الٹپ ہوگا، لیکن کوئی بنانے والا ہو جو علیم و خبیر ہستی ہے، کوئی ماہر کاریگر ہے، کوئی سب سے بڑا انجینئر ہے جس نے یہ بنایا ہے، تو ایسے لوگوں کی جو کچھ مقدار رہتی تھی، ایسے لوگوں کے لیے یہ قسم بنائی گئی، یہ ڈی ازم۔ اور اس میں یہ بتایا گیا، اس کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، خدا ہے، اور خدا ہی نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور انسانوں کا پہلا جوڑا اسی نے بنایا ہے۔ یہ کائنات بنایا اور ہر چیز بنا دی، اور اس کے بعد وہ ان سب چیزوں کو فطری قانون کے حوالے کر کے خود ریٹائر ہو گیا۔ اب وہ کہیں پر ہے، ریسٹ کر رہا ہے یا پتہ نہیں ہے، نہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ ہے کہ یہ سب کچھ کر کے اور اس نے یہ سب کچھ لا آف نیچر کے حوالے کر دیا، اور آٹومیٹک مشین ٹائپ کی بنا کر کے وہ اپنا ریسٹ کر رہا ہے۔ یعنی جس طرح کوئی خودکار مشینی کارخانہ ہو کہ ایک انسان اس کو سیٹ کر دیتا ہے اور پھر چھوڑ دیتا ہے اور سارے کام ہوتے رہتے ہیں، اسی طرح خدا کی نے بھی یہ دنیا بنائی اور یہ سارا نظام بنایا، اور اس کے بعد اس کو آٹومیٹک سسٹم پہ ڈال کر کے اور وہ اپنا آرام کر رہا ہے۔ دراصل اس میں نفی ہوتی ہے کس جگہ پر؟ اللہ تعالیٰ بار بار ارشاد فرماتا ہے کہ اسی نے سب کچھ بنایا ہے، وہی کائنات کا خالق ہے، وہی انسانوں کا خالق ہے، اور وہی اس نظام کو چلا بھی رہا ہے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوا ہے۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ یدبر الامر کے الفاظ سے قرآن میں بتاتا ہے، تدبیر کائنات یا تدبیر امور۔ اس چیز کو آپ دیکھ لیجئے سورہ یونس کی آیت نمبر 3 اور 31 میں، سورہ رعد آیت نمبر 2 میں، اور سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 5 میں یہ ملے گا کہ یدبر الامر، کہ وہ صرف کائنات کا خالق نہیں ہے بلکہ اس کا مدبر بھی ہے، اسی کے حکم سے اور اسی کی مرضی سے ایک ایک چیز ہو رہی ہے، ایک پتا بھی اس کی مرضی ہی سے ہل رہا ہے۔ مختصر یہ کہ اس قسم کا مقصد رسالت اور آخرت کا اس باریکی سے انکار کرنا تھا تاکہ جو لوگ پہلی دونوں قسموں میں نہ پھنس سکیں، وہ یہاں آ کر نہ صرف یہ کہ پھنس جائیں بلکہ مطمئن بھی ہو جائیں، اور یعنی اسلام سے خارج ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہماری ان سب چیزوں سے حفاظت فرمائے۔